وزیر داخلہ نے ایک جملے میں کہا کہ نظام ٹوٹ چکا ہے اور اگلے ہی جملے میں حل نئے صوبے بنانا تجویز بھی کر دیا۔ ممکن ہے کہ یہ تشخیص درست ہو، لیکن کیا یہ حل بھی درست ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اصل بیماری کچھ اور ہے اور اس کا علاج کسی دوسری دوا سے کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں اصل مسئلہ ادارے نہیں، بلکہ کسی بھی ادارے کا خود سے بلند کسی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ وفاق اور صوبے سکڑتے وسائل پر ایک دوسرے سے حریف کی طرح برتاؤ کرتے ہیں اور منتخب حکومتیں اور بیوروکریٹس الگ الگ گھڑیوں پر چلتے ہیں۔ عدالتیں، انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے سب کسی مشترکہ مقصد کی بجائے اپنے اپنے دائرے کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں کارکردگی جانچنے والے کوئی اعلیٰ اتھارٹی موجود نہ ہو، وہاں ادارے صرف ظاہری شکل سے جانچے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک ایسا نظام بنا لیا ہے جو محض اچھے اعلان کو تو انعام دے دیتا ہے، مگر برے نتیجے کو خاموشی سے معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر ایسے رویے کی قیمت بھی بہت بھاری ادا کرنا پڑتی ہے۔ 2 برس پہلے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان ہوا، مگر آج بھی 25 سے 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ تعلیم پر خرچ 2019 میں جی ڈی پی کا 2.3% تھا، جو 2023 تک 1.7% رہ گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 10 سالہ بچوں میں سے 3/4 ایک سادہ عبارت تک پڑھ نہیں سکتے۔ صحت کے شعبے میں بھی یہی کہانی ہے۔ ہر 10 میں سے 4 بچے قد میں پیچھے ہیں، یعنی سٹنٹڈ گروتھ ان کی ہو رہی ہے۔ اور پولیو جو دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے، یہاں اب بھی موجود ہے۔ مانسون کے دوران 100 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر عمارتوں کے گرنے اور غیر محفوظ بجلی کے نظام سے ہوئی۔ یعنی یہ موسمیاتی اموات نہیں تھی، یہ تعمیراتی ضابطوں کی اموات تھیں۔ ایسے میں باہر کی طرف سے الزام لگانا یا صرف چند طاقتور افراد کو مورد الزام ٹھہرانا، دونوں ہی فراز کے راستے ہیں۔ اصل مسئلہ اعتماد کی وہ پرت ہے جو ٹوٹ چکی ہے، جہاں قانون طاقتور کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم محض نقشہ بدل کر مطمئن ہو جائیں تو یہ المیہ نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس میں بھی یوں ہی دہرایا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں ہے۔ تبدیلی سے پہلے اخلاقی احتساب ضروری ہوتا ہے۔ انتظامی تبدیلی تو بعد میں آتی ہے۔ یہاں سوال مگر یہ ہے کہ کیا ہم اعلانات کے بجائے نتائج کا حساب مانگنا شروع کریں گے یا نہیں؟